الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے، بالخصوص جو یہود و نصارہ، جو ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان ہوئے تھے، وہ ان کو چھپاتے تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت کے اندر یہ آیہ بینہ نازل فرمائی۔ اور پھر اس سے اگلی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ جل شانہ نے توبہ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو پہلے تو گناہ کرتے رہے، آیات کو چھپاتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری ان روشن آیات کو اور ہدایت کو جسے ہم نے نازل فرمایا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب کے اندر لوگوں کے لیے واضح فرما دیا، بیان فرما دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کی خصوصیات کو، حضور کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں بیان ہوئے، انہیں چھپاتے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی یہاں پہ مذمت بیان فرمائی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو یا کوئی بھی علم کی بات بندے کو پتہ ہو، اسے چھپا دینا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا بندہ اللہ اور لوگوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگرچہ یہ آیہ مقدسہ یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن یہ اپنے عموم کے ساتھ ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی اللہ نے جو اسے علم دیا ہے اسے چھپائے گا، وہ بندہ اس آیہ مقدسہ کی وعید کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو چھپانا جس طرح یہ بہترین بدترین قسم کا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ حضور کے اوصاف و کمالات کو ظاہر کرے گا تو اس کا یہ ظاہر کرنا، حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، یہ اس بندے کے لیے بہترین عبادت بن جائے گا۔ یعنی حضور کے اوصاف و کمالات کو چھپانا یہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ نے جو علم کی بات بندے کو عطا فرمائی، اسے ضرورت کے وقت ظاہر نہ کرنا، چھپا دینا، لوگوں کو نہ بتانا،
یہ بدترین گناہ اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے، تو جو بندہ حضور کے اوصاف و کمالات کو ظاہر کرے یا لوگوں کی ضروریات کے مطابق علم کی باتیں تلاش کر کے لوگوں تک بیان فرمائے، تو وہ بندہ اللہ کی خصوصی عبادت کرنے والا ٹھہرے گا اور رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح احباب دی وقار، دین اور دینی علوم کو بر وقت ظاہر کرنا یہ ہر بندے پہ لازم ہے۔ جس بندے کے پاس جس قدر علم ہے، اگر کسی شخص کو اس چیز کی یا اس علم کی ضرورت ہے اور وہ اس سے کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو اسے پتہ ہے، علم ہے، وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک منتقل کرے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے منتقل نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بھی وہ بندہ گناہگار ہوگا اور جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے، جس کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس بات کو جانتا تھا جو اس سے پوچھی گئی ہے، لیکن فرمایا اس نے اسے چھپا دیا، لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، صحیح طریقے سے نہیں بتایا، بلکہ اپنے علم کو چھپا کے رکھا، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس بندے کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو یہ کتنا سخت گناہ ہے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی دین کا علم ہو اور وہ اسے چھپا کے بیٹھ جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہ کرے۔ تو اگر وہ ظاہر نہیں کرتا تو وہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ قیامت والے دن ایسے بندے کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ تو جو بندہ جہنم کی آگ کی لگام سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جس قدر اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، چاہے وہ حضور کے اوصاف و کمالات کے بارے میں ہو، حضور کی عظمت و شان کے بارے میں ہو، یا دیگر دینی اور شریعت کے احکامات کے بارے میں ہو، اسے چھپائے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اگر وہ چھپائے گا تو وہ اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، جو اس نے پہلے چھپاتا رہا پھر اب اس نے اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی، تو رب تعالیٰ نے اس کا بھی بیان یہاں پہ ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، فرمایا کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، پہلے جو کچھ چھپا بیٹھے تھے اس سے توبہ کر لی، اب پختہ ارادہ کر لیا کہ دوبارہ کوئی دین کی بات نہیں چھپائیں گے، اور فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، یعنی پہلے ان کی باتیں چھپانے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا، انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ چھپایا تھا اسے بیان کر دیا، ظاہر کر دیا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور فرمایا میں سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو جس بندے سے غلطیاں ہو گئیں، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چاہے اس نے علم کو چھپایا یہ گناہ ہو، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی، جو کچھ چھپایا تو اسے ظاہر کر دیا، اور اس کے چھپانے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا اس نے اس کی اصلاح کر دی اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا، اس لیے کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو بھی رب تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان کی
آیت نمبر 70 کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، صالح اعمال شروع کر دیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ جن کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں علم دیا، اللہ ہمیں اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنائے۔